الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو رب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد بھٹک جاتا ہے، پھر بھی حق بات کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا بڑا سخت عذاب فرمایا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام مخلوق کی اس پہ لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اس میں ہمیشہ رہیں گے عذاب کے اندر، عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ تو اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ انسان کو پوری زندگی موقع دیتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ تائب ہو جائے، لوٹ آئے، واپس پلٹ آئے، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ زمر کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے، اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جتنی مرضی زیادتیاں کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، توبہ کر کے تو دیکھ۔ لیکن یہ ہر انسان کو بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ توبہ دن رات جب بھی کرے اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن توبہ ایک وقت تک ہے۔ جب انسان کی موت کا خرخرہ آ جائے، موت کے فرشتے اسے لینے کے لیے آ جائیں، اور اس وقت اگر انسان توبہ کرے تو پھر اللہ توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یا موت نہ آئے، قیامت کا نفخہ پھونک دیا جائے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق بخش دینا۔ اب ان آیات میں اللہ اپنے سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد فرماتے ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، جو یہ ساری غلطیاں کرنے کے باوجود توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھے، توبہ کے معاملے میں اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں بندے پہ۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تین باتیں کہی، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، الا من تاب، توبہ کر لیتا ہے،
وآمنا، اور صحیح ایماندار بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، زندگی میں پہلے جو غلطیاں بھی کی تھی اللہ اسے بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، جو توبہ کر کے نیک عمل شروع کر دیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے، اس کی طرف رجوع بھی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں توبہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ انسان اور کسی بات اپنی حاجتوں کے لیے دعائیں مانگے، اللہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے اگر سچے دل سے انسان کرے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد شہادتین، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا اور مجھے پاک رہنے والا بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت انہی کے متعلق کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو توبہ نہیں کرتے وہ اللہ کی نفرت کا مستحق ہے، العیاذ باللہ۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ بندے کو کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ انسان دانستہ یا نادانستہ اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا پہ نادم ہو کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، بے شک وہ لوگ جو تائب ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذلک، اپنی غلطیوں کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد بھی، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی نیکی کی طرف نہیں پلٹتے، کفر میں ہی آگے 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 چلے جاتے، لن تقبل توبتہم، ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور یہ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے یہ جب خرخرا یعنی موت کا وقت آ جائے اس وقت کی بات ہے، جس طرح کہ فرعون کے متعلق آتا ہے جب دریا میں غرق ہونے لگا نا تو اس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لیکن اس وقت توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اگر یہ پہلے یہ کلمات کہہ دیتا تو اللہ ممکن ہے معاف کر دیتا، بے شک اس نے کتنی ہی ظلم خطائیں کی، لیکن ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، جو کفر پہ قائم رہتا ہے لن تقبل توبتہم، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، واولئک ھم الضالون، وہ شخص گمراہوں میں ہی رہتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ
جو کفر پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور کفر پہ ان کی موت آتی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے عذابوں میں دوچار ہوں گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ایک زمین کو بھر کے، یعنی ساری دنیا سونے سے بھر جائے، وہ لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اے اللہ یہ سارا سونا لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اللہ کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، اسے دگنا کر دیا جائے، اللہ اسے قبول نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ ان سے وہ سونا قبول نہیں کریں گے عذاب کے بدلے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت انسان، میرے اور آپ کا مفاد اس میں ہے کہ ہم اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کیا کریں۔ پھر بھی انسان کے سے 100 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے، پھر بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان بے توبہ مر گیا تو پھر فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اللہ ایسا بدقسمت کسی انسان کو نہ بنائے، اور خصوصاً ہم اپنے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا بد نصیب نہ بنائے، ہم سب کو خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے تیسرا پارہ ختم ہوا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔